العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم قبلہ علامہ صاحب زید مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے. میرے حضور تشریف فرما تھے. دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے. میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ. سگی ماں تو سگی ماں ہے یار. میرے حضور نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. زمانے کو عمرت بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے. میرے حضور تشریف فرما تھے. ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں احی الوالداکا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے،
اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض. باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے, اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض. ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے, وہ فالج میں مبتلا ہیں اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں, اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض. یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا. پہلی مرشد تو ماں ہے, سب سے بڑا پیر تو صاحب تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے, ان کی خدمت کر, یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے رسول فرما رہے. لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں. کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھے, کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کرتا پھرتا ہے, اور کوئی کرکٹ کے میدان کا کپتان بنا ہوا ہے, اور کوئی راتوں گے تک دوستیوں کو نبھاتا پھرتا ہے. بیٹا اگر تو ماں باپ آپ کو اجازت دیتے ہیں, دیگر بھائی کی خدمت کے لیے موجود ہے, اور ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا آپ اس کام کو وقت دیں, ہماری خوشی اس میں ہے, تو یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ جائے اور یہ خیال کرتا میرے کہ میرے لیڈر تنظیم یا پیر سے کچھ ملے گا, تو صاحب کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں. یار یہ کیسا ستم ہے. 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے, گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں, تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا. تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے, کوئی جیتا ہے تو جیے, کوئی مرتا ہے تو مرے, میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا. یہ دین کس نے سکھایا گیا؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں, اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات. یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے. اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا. لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر دین کے فلسفے کو تبدیل کیا جاتا ہے. ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں, بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں, اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کا دین نہیں ہے صاحب. حضور کا دین کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے حضور کا دین سیکھنا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو. ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے, کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا صاحب, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا, لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے. ایک دن ماں سے عرض کی, ماں اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور سے ملاقات نہ کروں. تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا. ماں سے اجازت لی, شوق و رفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے, اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا میرے حضور کدھر ہے؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو. اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی. اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینہ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں, اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں, اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے. حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے, اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا. یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. ماں باپ کی خدمت یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے. تو حضور علیہ السلام امت کے لیے جو رحمت بن کے آئے ان میں سب سے بڑا حصہ ماں باپ کو نصیب ہوا, اور آقا کریم علیہ السلام نے ماں باپ کے لیے عزت کی اور عظمت کی مسند بچھا کر زمانے کو یہاں تک فرما دیا. فرمایا اگر تیرا باپ راضی ہے تو تیرا عرش کا رحمان بھی راضی ہے, اور اگر تیرا باپ ناراض ہے تو عرش کا رحمان بھی ناراض ہے. کائنات کی قیمتی شے جنت تھی, کھینچ کر کے ماں کے قدموں تلے بچھا دی. اللہ اکبر. ماں باپ کے بعد رشتوں کا تقدس دیکھیے کس حد تک سکھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضور کی رحمت للعالمین کا جتنا حصہ بہنوں اور بیٹیوں کو ملا ہے شاید ہی کسی اور شخص کو نصیب ہوا ہو. آپ تاریخ اٹھائیں, آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی
تو باپ چند لمحوں کے اندر ماں کی ممتا بری گود سے بیٹی کو چھین کر گڑھا کھود کر دھکا دے کر اوپر سے مٹی انڈیل دیتا۔ اگر کوئی اتنا صفاق تھا، اتنا ظالم تھا، تو اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا دبوچ دے، تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ توجہ چاہوں گا، جس وقت باپ بیٹی کو ذبح کرتا تھا، جس وقت بھائی بہن کو دھکا دے کر دفن کر دیتا تھا، اس دور میں میرے حضور علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور کہا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا خیال ہے، ایک طرف یہ کلمہ محبت اور ایک طرف کلمہ جہاد بھی ہے۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پر بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے جہیز کی ساری چیزیں پوری کرنی ہیں۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو پیدا ہوتے دھکا دے کر اوپر سے مٹی انڈیل دیتا تھا، آج یہ فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، آج یہ جو بیٹی کے لیے محنت کر رہا ہے، یہ مزدوری کر رہا ہے۔ یار یہ تو ذبح کرتے تھے، یہ حالات کا ڈگر کس نے بدلا؟ یہ آج بیٹی کے لیے محنت اور مزدوری کرتے ہیں۔ جواب ایک ہی ہوگا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ انہوں نے کٹتی ہوئی بیٹیوں کو زندگی کا ڈھب اسلوب اور زندگی کا اصول نصیب فرمایا ہے۔ خود یہاں تک فرما دیا، اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی تربیت کی، پرورش کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ میرے حضور اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا جتنی میری یہ 2 انگلی آپس میں قریب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اتنی بڑی ضمانت اس شخص کو عطا کی، بیٹی کو عزت کی مسند میرے حضور علیہ السلام نے عطا کی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں، یہ زمانے کو عملاً میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی ہے اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہم تشریف لے گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لیا اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ وہ تو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون، کہا قبیلے کے سردار ہے، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔
کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کا ویر اور بھائی لگتا ہے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھا۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا، حضور اسلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں تھا جب راستہ روکا گیا تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہے۔ پھر چاند جوڑے کچھ گھوڑے بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لائے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کی حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت لیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور کو میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کا عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین کا مزید رنگ دیکھیے، زمانے کو بتایا کہ بھائیوں کا رشتہ کتنا تقدس مآب ہوا کرتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے ہی کٹے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو، لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات میں کرے؟ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو میں بھرتا ہوں، گھر کے اخراجات تو میں چلوں، تیری عزت کس بات میں کروں؟ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روادار نہیں رہے۔ اب تو حالت یہ بھائیوں کی لسٹ میں اس غریب مزدور بھائی کا تعارف بھی نہیں کروایا جاتا کہ کیا بتائیں یہ مزدور بھی ہمارا بھائی، ہم تو نہیں بتاتے۔ ہاں کوئی ایم پی ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہوتا، ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم شروع سے امیروں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میرے حضور نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ عرض کی حضور میں کماتا ہوں، بھائی کماتا نہیں، رہتے ہی کٹے اخراجات سانجے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات، اسے ایک بات کو گھر کو لے کر چلے کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی رزق میرے اس بھائی کی وجہ سے دیا جا رہا ہو جو بیچارہ کما نہیں سکتا ہے۔ صاحب یہ تو کرم ہو گیا، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چامتے پھرتے۔ یہ محض اس کا کرم تھا، اس نے تیرا دینے والا ہاتھ بنایا۔
ساری برادری پورا خاندان 30-30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے. تیرا ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا. تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھر. آج تیرے ایک جملے پہ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آج تیرے لیے زمانہ ہاتھوں میں پھول لے کر کھڑا ہے. تجھے آتے جاتے پروٹوکول دیا جاتا ہے. اس لیے تو نہیں تجھے اونچا کیا تھا کہ تو لوگوں کو حقیر جانتا پھرے اور بھائیوں کو رسوا کرتا پھرے. تجھے اونچا اس لیے کیا تھا تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی اب نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا. وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بھائی. تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا, قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے. ہم سمجھتے ہیں امیروں کے ساتھ تعلق بنے گا تو ہم اوپر جائیں گے. نہیں صاحب یہ تمہیں پتہ ہی نہیں. پتہ نہیں رات کے کس پہر میں بہن نے کہا تھا مالک میرا بھائی بڑا پریشان رہتا اس کے حالات بہتر کر دے. اس کا ایک جملہ قبول ہوا تیری زندگی بدل گئی. ماں نے کروٹ بدلتے کہا میرا پتر بڑا پریشان رہتا ہے بات بتاتا نہیں, مالک میرے پتر کے دل سوکھے کر دے. تو بھول گیا ان باتوں کو. پہلے تو بہنوں کو بھی کہتا تھا بھائیوں کو بھی کہتا تھا بس ایک مرتبہ میں نوکری لگ جاؤں, ایک مرتبہ میں بس پھر دیکھنا پورے خاندان کو سب بہن بھائیوں کو سیٹ کر دوں گا. تو بھول گیا وہ وعدے, وہ تیرے لیے دعائیں کرتے رہے یا اللہ ہمارا بھائی شہر گیا وہ کامیاب واپس پلٹے. لیکن تو اب ان کو خاطر میں نہیں لاتا. ان کی قدر کر جو تیرے ساتھ جڑے ہیں. آئیے محبتوں کا یہ رشتوں کا تقدس جو حضور لے کر آئے. آج معاشرہ ٹوٹ گیا, بکھر گیا, خاندان ٹوٹ گئے, برادریاں ٹوٹ گئی, رشتے ٹوٹ گئے. بڑوں کا لحاظ چھوٹوں پر شفقت کہاں نظر آتی ہے ساری. ہر کوئی 2+2 کے ساتھ جواب 4 نکالتا ہے اور اسی کے اوپر مطمئن ہے کہ میرا صاحب سیدھا ہے. اور میاں ہر جگہ پر 2+2 کا جواب 4 نہیں آتا. یہ ریاضی کا اصول ہو سکتا ہے, محبت کا اصول نہیں ہے. محبت کا اصول کیا ہے؟ 2+2 کا جواب جب بھی 0 آتا ہے یہ عقل کہتی ہے یہ 0 نہیں آنا چاہیے. محبت کہتی ہے کوئی بات نہیں مجھے کچھ نہیں بچا لوگوں, چلو کوئی نہیں بہنیں تو گھر سے راضی ہو کے گئی ہے نا, میرا چلو خرچہ کافی ہو گیا کوئی بات نہیں, بہن کی سسرال میں عزت تو رہ گئی ہے نا. یہ محبت کا اصول ہے. اور محبت پہ زندگی گزارو. صرف جمع خرچ میں ہی نفع نقصان نہیں ہوتا, محبت بھی زندگی گزارنے کا اصول ہے. جوڑنے کی کوشش کرو, سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو, معاف کر دینے کی عادت اختیار کرو. توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں. یہ شیشے کا گلاس ہوتا ہے, پاؤں کی ٹھوکر بھی مارے تو چھوٹا بچہ بھی اس کو توڑ کر دکھا سکتا ہے. توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں, توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں, جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں, جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہہ کر مکمل کر دوں. آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے, برادری کو توڑتا ہے, رشتوں کو توڑتا ہے, بھائیوں کو لڑاتا ہے, جو بہنوں کو نفرت کی پڑھاتا ہے. آپ اس شخص پر نشان لگائیں. ہم نے تو ایسے توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی, توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے. اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے, جو سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے, جو معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرتا ہے. گھر اور حویلی شے کیا ہے؟ ہم نے تو جوڑنے والوں کی قبروں پہ بھی محبتوں کا بیلا دیکھا. اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو کبھی ہمارے پاس شہر لاہور آنا. لاہور کے وسط میں ایک قبر موجود ہے جس کے باہر ہر جری حروف میں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. وہ کس کی قبر ہے صاحب؟ کسی ایم پی کی, کسی ایم این اے کی, کسی وزیر کی, کسی مشیر کی. ایک درویش جو افغانستان سے چلے, جب چلے تو نہ خاندان تھا نہ لاہور میں, رشتہ نہ ناتا نہ دوست نہ ساتھی, صرف اس کے نام پہ محبت بانٹنا شروع کی, اس کے نام پہ جوڑنا شروع کیا. ہزاروں سال گزر گئے, آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں. اور لوگ سگے ماں باپ کی قبر پہ جانا بھول جائیں تو لوگوں کی مرضی ہے, لیکن آج تک کوئی میرے دادا کی چوکھٹ پہ جانا نہیں بھولا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جوڑنے والے لوگ تھے. آئیے جوڑنے کا مزاج پیدا کیجئے. نہ کفن میں جیب رکھی جاتی ہے, نہ قبر میں الماری ہوتی ہے. وہ زمین, وہ جائیداد, وہ جگیر جس کے لیے ہم ساری زندگی بہن بھائیوں سے لڑتے رہے, وہ قبر میں نہیں جاتی, لیکن بہن بھائی چلے جاتے ہیں. چیزوں کی بجائے رشتوں کا تقدس اور بہن بھائیوں کی قدر کیجئے. چیزیں دوبارہ بازار سے مل جاتی ہیں. امارت غربت یہ زندگی کے رنگ ہیں. وہ خود فرماتا ہے ہم دن پھیرتے رہتے ہیں, کبھی امارت کبھی غربت, یہ زندگی کا حصہ ہے. دولت کی خاطر بہنوں کو توڑ دینا, پیسوں کی خاطر بھائیوں سے منہ موڑ لینا, یہ کوئی دانائی اور حکمت کی بات نہیں.
محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، الفت بانٹیے، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے پاس بر وقت حاصل نہیں ہو سکا اور اس کو لیے آپ کو انتظار کی تکلیف دیکھنا پڑی۔ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، چونکہ میرے پاس جو رابطے میں دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی وہاں ٹائم نہیں، تو ہم تو پیچھے سے بڑے آرام سے آئے، لیکن شاید کہ وہ کہیں سمجھنے میں غلطی لگی۔ بہر کیف آپ کو انتظار کی تکلیف دیکھنا پڑی، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا، آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بس میں ہدایت پھیلا جس سہانی گھڑی چمکاتا کا چاند، جس سہانی چمکاتا کا چاند، اس دن افروز سایت پھیلا۔ یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلامی آجزانہ قبول۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، مولا کریم میں فضل شرط لیتے آخر تک بھی پڑا تمام صلاة تری بارگاہ پیش کرنے کے لیے منظور فرما، تمام صلاة تری بارگاہ پیش کرنے کے لیے منظور فرما، تمام ثواب مولا کریم گلدستہ بنا کے صاحب مزار دلوں پیش کرنے قبول منظور فرما، صاحب مزار دے درجات بلندی عطا فرما۔ مولا کریم جنہوں دوست اہتمام کیتا ہے انہوں نے کاروبار مال جان عزت برکت عطا فرما، صاحبزادگان میں مولا کریم مزید عزت عطا فرما، شان عطا فرما۔ سرکار دے غلام جی تجھ بھی چل کے آئے نے، قدم قدم تے کروٹ کروٹ تے رحمتات برکتاں نزول فرما۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد۔